آج کا ہمارا موضوع ہے صنعتی انقلاب اور یورپ۔ زرعی سماج نے شکاری سماج کے عہد کی قدروں کو بدل دیا، ایسے ہی صنعتی انقلاب نے زرعی معاشرے کی 10,000 سال کی قدروں اور روایات کو تبدیل کر دیا۔ بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، ہیومن رائٹس کے لیے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں، یورپ میں عورت آزاد ہو گئی، ضبط نفس کی بجائے اظہار نفس کا آغاز ہوا، بہت سے عقائد کو شکست ہو گئی۔ صنعتی انقلاب کا دور 1730 سے شروع ہوا، جب انسان نے اشیاء کو ہاتھ سے بنانے کے بجائے مشینوں سے بنانا شروع کر دیا، یعنی ہینڈ میڈ گڈز کی بجائے مشین میڈ گڈز مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئیں۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ روشن خیالی کا دور بھی شروع ہو گیا۔ یہ تحریک ہالینڈ اور انگلینڈ سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پورے یورپ میں پھیل گئی۔ انسانوں نے ہر چیز کو عقلی استدلال سے سمجھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہندوستان میں کھڈی سے کپڑا تیار کیا جاتا تھا، یعنی اس وقت کپڑا ہاتھ سے تیار کیا جاتا تھا، جبکہ 1730 میں انگلینڈ میں پاور لوم ایجاد ہو چکی تھی اور کپڑا مشین پر بنایا جا چکا تھا۔ بعد ازاں ریلوے انجن کی ایجاد ہوئی، ریل پٹری انگلینڈ میں بنائی گئی، برقی تار کی ایجاد ہوئی۔ اس طرح انگلینڈ میں صنعتی انقلاب آ گیا۔ یہ صنعتی انقلاب انگلینڈ سے یورپ پہنچا اور پھر یورپ سے امریکہ تک پہنچ گیا۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی مالک کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ یورپی مالک کو فکر لاحق ہوئی، اگر پیداوار کو فروخت نہ کیا جا سکا تو یہ ایکسیس پیداوار کی وجہ سے سرد بازاری ہو جائے گی، یعنی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ اس طرح کارخانے بند ہو جائیں گے، بے روزگاری پھیل جائے گی۔ مثال کے طور پر سوویت یونین کی تباہی میں ایکسیس پروڈکشن نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تب یورپی مالک نے ایک منصوبہ کے تحت مغربی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ترقی پذیر مالک میں منتقل کیا اور ان کے مفادات کا تحفظ کیا اور اپنا حصہ وصول کیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ترقی پذیر مالک کی اکثریت پیداوار اور صنعت پر قابض ہیں، جیسے کہ خوراک، پانی، میڈیسن، شو، میٹل، بجلی، گیس، تیل وغیرہ وغیرہ۔ پلاننگ کے تحت انہوں نے پراپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ کوالٹی کا خیال صرف ملٹی نیشنل کمپنیاں رکھتی ہیں، نیشنل کمپنیاں کوالٹی کی اشیاء نہیں بناتی ہیں۔ دولت کی طاقت سے انہوں نے میڈیا پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ نیشنل کمپنیاں کوالٹی کے پراپیگنڈا کا مؤثر جواب دے تو وہ بھی ترقی کر سکتی ہیں۔ ترقی پذیر مالک میں مشترکہ خاندانی نظام چل رہا ہے، جبکہ یورپ میں مشترکہ کمپنیوں کا نظام کامیابی سے جاری ہے۔ پاکستان کی نیشنل کمپنیوں کو بھی چاہیے، اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے اور دیر تک چلنا ہے تو انہیں بھی کمپنیوں کے شیئرز ڈکلیئر کرنا ہوں گے اور مشترکہ نیشنل کمپنیاں بنانا ہوں گی۔ کوالٹی میں نام پیدا کرنا ہوگا، جیسا کہ پاکستانی صوفی کمپنی نے اچھی کوالٹی کی وجہ سے ایک اچھا نام پیدا کیا ہے۔ یورپ کے دانشوروں، تاجروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان نے 17ویں صدی میں محسوس کر لیا تھا کہ براعظم افریقہ، براعظم امریکہ اور براعظم ایشیا کے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ یورپی اقوام نے سینکڑوں تبلیغی ادارے قائم کیے اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ عیسائیت کی اشاعت سے یورپی اقوام کا مقصد یہ تھا کہ جب ترقی پذیر مالک کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں گے تو وہ اپنے یورپی حکمرانوں کو اپنا ہم مذہب سمجھ کر ان کی معاشی دہشت گردی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے۔ اس طریقہ کار سے یورپی حکمرانوں نے مذہب کے نام پر اقتصادی لوٹ کسوٹ جاری رکھی، جو اب تک جاری ہے۔ افریقہ کے ایک قبائلی سردار نے ایک دفعہ کہا تھا، جب سفید آدمی آیا تو اس کے پاس بائبل تھی اور ہمارے پاس زمین تھی، اب اس کے پاس زمین ہے اور ہمارے پاس صرف بائبل ہے۔ ایشیا میں جس ملک نے سب سے پہلے صنعتی انقلاب کی اہمیت کو محسوس کیا وہ جاپان تھا۔ جاپان ایشیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے برین ڈرین کا استعمال کیا۔ اس نے یورپ کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو بھاری معاوضوں پر اپنے ملک میں ملازم رکھا اور صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ جاپان ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے سائنسی ادارے اور فنی ادارے اپنے ملک میں کھولے اور معاشی پاور بنا۔ چائنا نے بھی آزادی کے بعد آرمز اینڈ ایمونیشن کی صنعت میں بہت ترقی کی۔ پچھلے 12 سال سے چائنا نے کنزیومر گڈز میں بھی اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ چائنا کی صنعتی ترقی میں اس کے جاسوسوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چائنا نے اپنے جاسوسی کے ادارے کے ذریعے یورپ اور امریکہ کے صنعتی راز چرائے اور انڈسٹری کو پروموٹ کیا۔ چائنا کے حکمرانوں نے گوڈز کی امپورٹ پر پابندی رکھی، جبکہ مشینری کی امپورٹ آزاد رکھی۔
اس طرح اس کا بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ اس کی فیور میں رہا۔ اب چائنا کی کنزیومر گوڈز کی ایکسپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آئی ٹی کی صنعت میں بھی چائنا یورپ اور امریکہ کے مقابل کھڑا ہے۔ یورپ کے صنعت کار جب براعظم امریکہ اور براعظم آسٹریلیا پہنچے تو وہاں افریقہ سے غلام لے کر پہنچے۔ وہاں ان غلاموں کو صنعتی اور زرعی پیداوار میں استعمال کیا۔ صرف انہیں 2 سے 3 وقت کی روٹی دی۔ بے شمار مزدور، کسان اور غلام صنعتی مزدوری کے دوران موت کے شکار بنے۔ ان مزدوروں کا ان یورپی صنعت کاروں نے کوئی مناسب علاج نہ کروایا۔ یورپی حکمرانوں نے امریکہ براعظم کے اور آسٹریلیا براعظم کے اصل وارثوں کی نسل تباہ کر دی۔ اب یورپ کے حکمران امریکہ کے حکمران اور فلاسفر ہیومن رائٹ کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو ہیومن رائٹس کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ یہ افریقی غلام عورتوں کا دودھ اپنے پالتو جانوروں کو پلاتے رہے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ مغربی ممالک کے درمیان لڑی گئی۔ ان دونوں جنگوں کا مقصد ترقی پذیر ممالک کی انسانی وسائل اور قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ ان جنگوں میں ایٹم بم کا بھی استعمال ہوا، کروڑوں انسان مارے گئے۔ اب بھی یورپی ممالک اور امریکہ اپنی صنعتی سپرمیسی کی بنیاد پر ترقی پذیر ممالک کا احتساب کر رہے ہیں۔ بے شک پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف اچھے نظام، اچھی گورننس اور اچھی منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ اگر پاکستان نے زراعت انڈسٹری اور صنعت میں ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس چائنا کا رول ماڈل ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے طالب علموں کو زراعت انڈسٹری اور صنعت کا علم حاصل کرنے کے لیے چائنا بھیجے۔ جو طالب علم کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان طالب علموں کو آسان شرائط پر قرضہ دیا جائے تاکہ وہ علم کا عملی اظہار کر سکیں۔ جو طالب علم چائنا سے واپسی پر نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھے معاوضوں پر زرعی انڈسٹری اور صنعت میں ملازم رکھا جائے تاکہ ماڈرن ٹیکنالوجی پاکستان کی صنعت میں استعمال ہو اور پاکستانی معیشت مضبوط ہو۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Search channel. Thank you.